دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ترجمہ کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے، اس کے پاس اتنے علوم نہیں ہے، یہ کبھی ہم نے اس کو نہیں دیکھا۔ تو کیا آپ سب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی مدرسہ میں جائے تو پھر اس کے پاس علم آتا ہے، اگر نہ جائے تو پھر نہیں آتا؟ تو یہ شاید ان کی ایک نااہلی اور بے وقوفی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین البررہ، اما بعد۔ ناظرین، آج ہم آپ سے گفتگو کرنے والے ہیں بہت ہی دلچسپ مختلف انداز میں ایک پہلو پر ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو خوشخبری دیں کہ ہم سرائیکی زبان کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر کر رہے ہیں، جس کے چند مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک تفسیر کا جو ہے تعارف کروا دوں۔ بہت ہی معروف تفسیر ہے، اس کا نام ہے فیوز الرحمان، اردو ترجمہ تفسیر روح البیان۔ ان کے مصنف ہیں شیخ القرآن و تفسیر والحدیث حضرت علامہ مفتی محمد فیاض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرکز پر کروڑوں سلام بھیجے۔ اور ایک میرے پاس تفسیر ہے تبیان القرآن، یہ بھی بہت معروف تفسیر ہے۔ علماء اہل سنت اس تفسیر پر اتفاق کے ساتھ بہت استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی 38، اور فرید بک سٹال نے اس کو چھاپا ہے۔ اور ان کی ایک میرے پاس شرح صحیح مسلم ہے، یہ دیکھیں، یہ 7 جلدوں پر مشتمل ہے۔ باقاعدہ اس کی تو ایک فہرست بھی انہوں نے بنا دی ہے 8ویں جلد کے اندر۔ تو انہوں نے اس کے اندر کیا کیا لکھا، اس کے بارے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور ایک میرے پاس تفسیر ہے عام فہم زبان کے اندر، صراط الجنان فی تفسیر القرآن۔ ان کو لکھنے والے ہیں حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی ابو صالح محمد قاسم القادری دامت برکاتہم۔ اللہ ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور ایک میرے پاس تفسیر ہے تفسیر نعیمی، مفتی اقتدار احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا، اور مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شروعات کی۔ انہوں نے 11 جلدوں پر کم از کم کام کیا، اور دار فانی سے آخرت کی طرف چلے گئے، اور مفتی اقتدار احمد نعیمی نے 19 جلدوں پر اس کا کام مکمل کیا۔ پھر آپ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اللہ دونوں کے مزارات پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ کے مرکز پر کروڑوں سلام ہوں۔ آپ ایسے محقق، مجدد، مفکر اور ایسے ترجمہ کرنے والے تھے قرآن کریم کا، اس کی مثال پھر آج کوئی نہیں ہے۔ آپ بہت ہی پیارا، تو انہی کے مشن کو ہم آگے آگے لے کر جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم نے اپنی تفسیر کے اندر جتنی بھی تفسیر کی ہے یا اس کا ترجمہ کیا ہے، ہم لفظ ب لفظ کنورٹ کر رہے ہیں، اور جس جگہ پر سمجھ نہیں آتی تو علماء سے رجوع کرتے ہیں اور علماء کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہیں کہیں پر تو میری عبارت جو ہے 5 دن رکی رہتی ہے، میں آگے ترجمہ نہیں کرتا۔ تو میں اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کام کر رہا ہوں۔ اب کوئی اعتراض معترضین ہیں تو بھائی ان کی اپنی مرضی، وہ میری تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ اب چھاپنے کے مراحل پر ہے۔ یہاں اس تفسیر کے اندر میں نے عالمانہ تفسیر کو بھی لیا ہے۔ عالمانہ تفسیر میں نے تفسیر نعیمی سے، اور جو ہے اس کے بعد فیوز الرحمان یعنی روح البیان علامہ فیاض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی ضخیم تفسیر ہے، اس سے بھی میں نے یہ استفادہ کیا ہے۔ اور مزید تفسیر کے اندر میں نے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر سے استفادہ کیا ہے، کہ آپ نے جہاں پر جو ہے فقہی مسائل استنباط کی ہیں ان کو بھی میں نے سرائیکی میں ڈالا ہے، اور اسی طریقہ سے میں اپنی تفسیر اور ترجمہ کا کام کر رہا ہوں۔ ایک
10 پارے جو ہے میرے حاشیے کے ساتھ مکمل ہو چکے ہیں۔ خزانہ ایمان فی ترجمہ کنز الایمان، نال ہی معروف البیان فی تفسیر القرآن، سپارہ سیقول آپ کے سامنے ہے۔ تو اس طریقہ سے میں نے ان پاروں پر 10 پاروں پر کام ایسے کیا ہے۔ اس میں سے نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں حاشیہ بھی ہے، تو 10 پارے یوں کر لیے اور 10 پارے بغیر حاشیے کے کر لیے۔ اس میں جو ہے اسلوب اور ہیں، اس میں اسلوب اور ہیں، یعنی ہے تو سریکی زبان، اس میں طریقہ کار الگ الگ، اس ترجمہ میں اور بات ہے، اس ترجمہ میں اور بات ہے۔ مثال کے طور پر طریقہ اور ہے، ترجمہ تو وہی ہے، طریقہ اور ہے، تو اس طریقہ پر میں کام کر رہا ہوں۔ اور میں نے آج کی یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ آپ میرے لیے دعا دیں تاکہ میں اس کام کو مزید لکھتا رہوں اور کرتا رہوں۔ اور ایک خوشخبری اور بھی ہے، اور یہ جتنا بھی میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ اس کی ٹائپنگ خود کر رہا ہوں کمپیوٹر کے اوپر، خود آپ اس کو دیکھتا ہوں اور اس کی پروف ریڈ کرتا ہوں، میرا دل مطمئن ہوتا ہے، تو پھر علماء کرام کی خدمت میں اسے حاضر کرتا ہوں، پھر وہ مجھے دعائیں بھی دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی دے رہے ہیں اور میرے ترجمہ و تفسیر کو فالو بھی کر رہے ہیں اور مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں علماء کی جو ہے زیر سایہ یہ کام کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ خود بخود لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ معترضین کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔